اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ جو محبوب کی زندگی ہے یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تم نے اس کو دیکھ کے چلنا ہے پوری کی پوری زندگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا موضوع چھڑا ہے تو پھر حضور کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اگر ہمیں کوئی گالی بھی دے دے، پتھر بھی لگا دے، برا بھلا بھی کہہ دے، حضور کا اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا اخلاق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر بھی آیا ہے اس نے آ کے زبان درازی بھی کی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اسے گھسیٹا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پہ نشان لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہی سر تن سے جدا کرنا شروع کر دوں گا کون ہے جو ان لوگوں کو دعائیں دے گا۔ آج ہمیں کردار یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ہمیں برا بھلا کہہ بھی دے، ہمیں پیار سے ملنا چاہیے، ہمیں اخلاق سے ملنا چاہیے، ہمیں کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب ہم کردار کا مظاہرہ کریں گے، یہ ایک مجرب نسخہ ہے، جب ہم کسی سے پیار سے گفتگو کرتے ہیں، اخلاق سے بولتے ہیں، کتنا بھی سخت دل ہو تو وہ ایک دن ضرور نرم ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے، اور ہمیں حضور کے اخلاق پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو ہمیں پتھر لگائے اس کو دعا دیں، جو ہمیں برا بھلا کہے ہم اس کو دعا دیں، جو ہمیں گالی نکالے ہم اسے محبت دیں۔ میرے شیخ کامل حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نور اللہ مرقد، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے اپنی مایا ناز تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے، بڑا خوبصورت جملہ۔ آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ویسے تو یہ ایک اصول ہے، اللہ نے محبوب کو جس منصب پہ فائز کیا ہے وہ ہے منصب نبوت۔ جس منصب پہ فائز اللہ نے فرمایا محبوب یہ ایک اچھی بات ہے، جو بندہ گالی دے اسے آپ جو ہے وہ خاموشی سے پیش آئیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کا جو منصب نبوت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے آپ خاموش نہ رہیں، بلکہ گالی دے آپ اس کو محبت عطا کریں، آپ اس کو پیار دیں۔ جب آپ اس کو پیار دیں گے تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کفار مکہ، روسائے مکہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، اور جب وہ اسلام کے دامن سے لپٹ جائیں گے پھر انہیں پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر میزان عمل میں سب سے وزنی چیز ہوگی وہ صرف اخلاق حسنہ کی دولت ہوگی۔